2 رکعت نماز بیان کی. ہاں شیخ محمد ابراہیم کلباسی آیت اللہ عظیم شخصیت عالم ربانی کہتے ہیں 2 رکعت نماز نیت توسل مولا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں مجرب ترین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کی زیارت نامے کے چند جملے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں یاد رکھیے. مولا عباس کی زیارت نامے میں وہ کلمات شامل ہیں جو آپ کی شخصیت کی پہچان کے لیے بیان کیے جا سکتے. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب دروازے روضہ عباس پر پہنچو تو روضہ پاک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور یوں کہو اس میں 7 شخصیات کا سلام ہے. مولا نے 4 صفات کی گواہی خود دی ہے. پھر غور کیجئے 7 شخصیات کا سلام، 4 صفات کی گواہی چھٹے امام کے اپنے الفاظ میں، پھر جزا کا حوالہ 4 شخصیات کی طرف سے. خلاصہ اللہ کا سلام، عباس پر اللہ کا سلام. تم سلام کرو نہ اللہ سلام بھیج رہا. ملائکہ مقربین، عام ملائکہ نہیں، ملائکہ مقربین کا سلام عباس کی ذات پر. انبیاء، عام انبیاء نہیں، انبیاء المرسلین کا سلام عباس کی ذات پر. میں عربی چھوڑ رہا ہوں ترجمہ کرتے ہوئے تاکہ آسان ہو جائے، وقت بچ جائے. اور اللہ کے صالح بندوں کا سلام عباس کی ذات پر. عام بندے نہیں، عام نبی نہیں، عام ملائکہ نہیں. ملائکہ مقربین، انبیاء مرسلین، عبادہ الصالحین وجمیع الشہداء، تمام شہداء کا سلام. والصدیقین، اور جتنے صدیق ہیں، ہر صدیق کی پہچان یہ جو عباس کو سلام کرے اسے صدیق کہیں گے نا. تو پہلے اصغر تو بنا دو پھر اکبر بنا دینا. جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات، اور پاکیزہ ارواح کا سلام. فیما تقتدی وتروح علیک یا ابن امیر المومنین، ہر صبح اور شام اے امیر المومنین کے بیٹے آپ کی ذات پر. ہر صبح ہر شام 7 ہستیاں عباس پہ سلام بھیج رہی ہیں. پھر فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، چھٹے امام، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے بالتسلیم 1، والتصدیق 2، والوفا 3، والنصیحہ 4. چھٹے امام کی گواہی. تسلیم، اطاعت، میں گواہی دیتا ہوں. نادان جاہل کہتا ہے عباس کا نام رکھا تو بچہ غصہ کرتا ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں عباس کے لیے. اب تسلیم، اب اگر صادق کی گواہی بھی نہیں مانتے، نام کیوں رکھا عباس؟ مولا عباس سے منسوب کیا، پھر توہین کیوں کر رہے؟ لعنت ہو جائے گی خدا کی. عباس کا مطلب کہاں لکھا ہے؟ غصہ بر. تمہیں لغت سمجھ میں آ گئی اور علی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. تم سمجھدار ہو گئے مولا سے زیادہ. توبہ کیجئے. حضرت عباس کی توہین شرعاً حرام ہے. حضرت عباس کی توہین شرعاً حرام ہے. خدا کی طرف سے آتش جہنم اس کے لیے. ذات عباس کی توہین کرے، نام عباس کی توہین کرے. امام گواہی دے رہے تسلیم، اطاعت، والتصدیق. تصدیق مطلب تائید. والوفا تو آپ خوب جانتے ہیں. والنصیحہ خیر خواہی کس کی؟ امام حسین علیہ السلام.
پھر 4 افراد کی طرف سے جزا، فجزاک اللہ یا عباس، امام فرماتے ہیں اے چچا عباس، آپ کہیں گے مولا عباس، فجزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، ان رسول ہی، اپنے رسول کی طرف سے، وہ ان امیر المومنین، اللہ آپ کو جزا دے امیر المومنین کی طرف سے، وہ ان الحسن والحسین، اللہ آپ کو جزا دے امام حسن کی طرف سے، اللہ آپ کو جزا دے امام حسین کی طرف سے۔ افسوس کہ ہمارے درمیان مختصر جملے زیارت کے لکھ کر اس زیارت کو چھوڑ دیا گیا۔ زیارت وارثہ میں ایک آخر میں لائن بڑھا دی جاتی ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ الی آخر، ایک جملہ۔ یہ انتخاب کیسا؟ امام صادق علیہ السلام نے یہ سلام پڑھا ہے۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ کربلا مولا روضہ عباس علیہ السلام کی زیارت۔ اور چونکہ مولا عباس علیہ السلام کے نام سے بہت سارے پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ توسل بیان کیا جاتا ہے۔ باب الحوائج، گرچہ بات تو غیروں کی زبان سے آئی لیکن اچھی لگی تو بیان کر رہا۔ وہ کہتے ہیں مولا عباس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، کہتے ہیں یہ لفظ سقا، سقائے سکینہ، وہ اہل سنت کے الفاظ سقائے اہل بیت۔ کربلا میں امام کے مولا عباس کے روزے پہ لکھا وہ لفظ ساقی عطاشی کربلا، کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے۔ سوال یہ بنایا انہوں نے کہ جو اہل بیت کو پانی پلائے، اہل بیت ساقی کوثر، جو ساقی کوثر کی سقائی کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کتاب منتخب التواریخ سے مولا عباس کے نام کے اعداد کا حوالہ 133 133 ٹائم۔ اور جو بھی اپنی پریشانی مولا عباس کو وسیلہ بنائے تو مشہور جملہ یا کاشف الکربی ان وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف لی کربی، یہاں پہ لکھا ہوا جملہ اکشف لی کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اس میں 3 اعمال ہم بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ عالم محقق دانشمند پرہیزگار محمد باقر خراسانی قائنی بیرجندی مرحوم لکھتے کہ سفر زیارت میں مشرف ہوئے حالت خواب میں کسی کو سنا جو بتا رہا ہے کہ مولا عباس کو کن الفاظ میں پکارا جائے۔ الفاظ کیا ہیں پھر غور کیجئے۔ عبداللہ، آپ پڑھتے ہیں عبداللہ، آپ پڑھیں عبداللہ۔ ابو الفضل، دخیلہ کا دال خے یہ لام اور کاف کتاب والا دخول سے عبداللہ، ابو الفضل، دخیلہ کا، یہ جملہ بار بار تکرار کیجئے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اور خاص کہتے ہیں 7 ہفتے کا عمل ہے، 7 ویکس، اور ہر ہفتے شب بدھ مولا عباس علیہ السلام کا وسیلہ۔ عالم محقق حاج ملا ہاشم خراسانی فرماتے ہیں مجرب ترین ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ہی نشست میں 133 بار اول و آخر درود پڑھے اور درمیان میں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام پڑھے، حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز بیان کی۔ حاج شیخ محمد ابراہیم کلباسی آیت اللہ، عظیم شخصیت، عالم ربانی،
کہتے ہیں 2 رکعت نماز نیت توسل مولا عباس علیہ السلام، ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بجائے 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور نماز ختم کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں السلام علیک یا عباس ابن امیر المومنین۔ نماز ختم کرنے کے بعد السلام علیک یا عباس ابن امیر المومنین۔ آخری بات کہتے ہیں ایک اور عمل کہ 133 مرتبہ درود کی تلاوت، اول بھی اور آخر بھی۔ سوچتے ہیں اتنا مشکل جملہ یاد نہیں رہے گا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ تو اس کا آسان حل بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ 133 مرتبہ درود اول اور آخر، درمیان میں صرف یا عباس ہو، 133 مرتبہ یا عباس۔ اور یہ آخر والا عمل جب تک انجام دینا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے۔ 2 رکعت نماز والا عمل تھا، وہ مخصوص تھا ہر شب بدھ کے ساتھ 7 ہفتوں کے لیے۔ بس میں نے بات کو سمیٹ لیا کہ انسان اپنی حاجتیں طلب کرے، وسیلہ بناتے ہوئے مولا عباس کی ذات مقدس کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ دیتے ہوئے، اپنے ان ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے، خدایا تو عطا کرنے والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تو نے ہی عباس کو عباس بنایا ہے، اور تو نے ہی تو حاجتوں کے دروازے کی طرف رہنمائی کی اپنے ہادیان برحق کے ذریعے سے۔ اے خدا ہم سب کو مولا عباس علیہ السلام کی معرفت کی خیرات نصیب فرما۔ پروردگار اب تک جو کوتاہی زبان سے ادا ہوئی، جو تقصیر معرفت ہوئی، مولا عباس کی شان میں اسے معاف فرما۔ پروردگار واسطہ مولا عباس علیہ السلام، جیسے آپ اپنے امام کے جانثار، ایسے ہمیں زمانے کے امام کے جانثاروں میں شامل فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا عباس علیہ السلام کے روضے کی زیارت سے مشرف فرما، اور روز قیامت مولا عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کی شفاعت نصیب فرما۔